ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل بلکہ دل بھی خوشی کے عالم میں مبتلا ہے، اور یہ دل خوشی کے عالم میں مبتلا کیوں نہ ہو، بلکہ یہ خوشکن گھڑیاں اور مسرت آمیز لمحے زندگی میں بار بار میسر نہیں ہوا کرتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، جس شخصیت نے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں بڑی محنت اور مشقت کی ہے، جس شخصیت کا اس خدماتی سفر میں چلنا بس چلنا ہے، نہ کہیں رکنا نہ کہیں ٹھہرنا، بلکہ ایسے کارنامے انجام دے ڈالنا کہ جسے بڑی بڑی انجمنیں، بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں بمشکل انجام دے پاتی ہیں۔ حضرت کا طرز تکلم جدا گانا، حضرت کا طرز تقریر جدا گانا، حضرت کا طرز تدریس جدا گانا، غرض یہ کہ حضرت جس میدان کے اندر قدم رکھتے ہیں اس میدان کے شہسوار مان لیے جاتے ہیں، کہ جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب مدد اللہ العالی ہے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، قدم چھوٹے ہیں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، تاج پہنے ہوئے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے اور اپنے دعائیں سے اس محفل کا اختتام فرمائے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت والا مسند خطابت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دو سب حضرات۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، میرے دینی بھائیوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں، اور آپ کی اس نشست کی تکمیل ہے۔ آپ حضرات بہت دیر سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، اور
ہر آنے والے عالم نے آپ کو بہت قیمتی باتیں سنائی ہیں۔ اس وقت میں ہمارے مدرسے کے ناظم اور ماشاءاللہ اہم ذمہ دار جو اپنی شب و روز کی کوششوں اور انتہائی مسلسل جد و جہد سے ہمارے اس مدرسے کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، رفیق مکرم جناب مولانا محمد نفیس صاحب زید مجدہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کام کرنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، خوبیاں ہر انسان کے اندر بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے اور ان کو سنبھالنے کا ملکہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ناظم صاحب کو ایک خصوصی اپنی طرف سے عطیہ بخشا ہے، اور وہ ایک قدیم زمانے سے ہمارے اس مدرسے کی ترقی کے لیے ماشاءاللہ کوشاں ہیں۔ آپ حضرات ان کی محنتوں کو اور کوششوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف بچوں کے لیے ان کو تعلیم سے آراستہ اور مزین کرنے کے لیے ان کی محنت اور کوشش ہے، وہیں بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری بچیاں قرآن سے، ہماری بچیاں حدیث سے، اور ہماری بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ اور مزین ہیں۔ ناظم صاحب نے اپنی پوری توجہ ماشاءاللہ اس طرف لگائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور آپ حضرات کی اس محبت کو قبول فرمائے، اس لیے کہ آپ حضرات ان کے ہاتھ اور پیر ہیں۔ جب یہ چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور آپ حضرات ان کا ہمتن ساتھ دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو دبا کر ان کو آگے پیچھے کر کے اپنے مدرسے کی ضرورت کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی محبت اللہ تعالیٰ کی یہاں انشاءاللہ بڑا رنگ لائے گی۔ مجھے اس وقت آپ حضرات سے یہ چھوٹا سا مجمع ہے، مگر یہ چھوٹا نہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، اس لیے کہ عمل کرنے والے اگر کم بھی ہوں تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت دور تک پھیلتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مضمون اور اس کا مفہوم آپ حضرات کو بتلانے سے پہلے میں یہ بات بتلا دوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ حضرات کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ یہ چاند اور سورج ایک روز فنا ہو جائیں گے، یہ زمین اور آسمان، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ شجر و حجر اور یہ بحر و بر یہ ختم ہو جائیں گے، مگر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی شمع اور روشنی جلائی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بزرگوں اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر جس وقت زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی اور لرزنے لگی اور کانپنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے اوپر نصب کر دیا، میخ کی طرح، کیل کی طرح سے ٹھوک دیا، اس لیے کہ اگر یہ ہلتی اور اسی طریقے سے لرزتی رہتی تو انسانیت کا اس کے اوپر بسنا اور رہنا
یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنا کر اس زمین کو روک دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین، آپ نے پہاڑوں کو اور پتھروں کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ہلتی ہوئی زمین کو اس نے روک دیا، کیا پہاڑوں سے اور پتھروں سے طاقتور بھی آپ نے کسی مخلوق کو بنایا ہے؟ حق تعالی شانہ جل والا نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے پہاڑوں سے اگر طاقتور کسی کو بنایا ہے تو لوہے کو بنایا ہے۔ کتنا ہی سخت پتھر کیوں نہ ہو، جب لوہے کی چوٹ اس کے اوپر پڑتی ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود بکھر جاتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین، آپ نے کہ لوہے سے طاقتور بھی کسی چیز کو بنایا ہے؟ حق تعالی شانہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، نعم ہاں میں نے لوہے سے طاقتور اگر کسی چیز کو بنایا تو آنکھ کو بنایا ہے۔ کتنا ہی سخت اور سنگین لوہا کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو آنکھ کی بھٹی کے حوالے کر دیں گے، اس کی کوئی مرضی نہیں، جیسے چاہے موڑ لیں اور جیسے چاہے بنا لیں، اب آپ کی مرضی اس کی مرضی۔ لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں بڑی طاقت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین، کیا آپ نے آگ سے طاقتور کسی مخلوق کو بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں آگ سے طاقتور میں نے اگر کسی چیز کو بنایا تو پانی کو بنایا۔ کتنی شعلہ زن آگ ہو، اس کی لپٹیں نکلتی ہوئی ہو، جب پانی برابر اس کے اوپر پڑتا رہتا ہے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آیا کرے تو وضو کر لیا کرو اور پانی پی لیا کرو۔ آج اس کی وجہ سے بہت سارے حالات، وہ گھرانے جو جنت کا نمونہ اور نشان ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ذرا سا سالن میں نمک تیز ہو گیا یا کم رہ گیا برداشت نہیں ہوتی، اور آنے کے بعد طرح طرح کی باتیں گھر کے اندر کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ آخری فیصلے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوان دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جب غصہ آیا کرے تو ایسے وقت میں وضو کر لیا کرو اور پانی پی لیا کرو، اور جس آدمی کے ساتھ میں غصے کی بات ہو رہی ہے اس کو سامنے سے ہٹا دو یا خود وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، کچھ دیر میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے پانی کو بڑی طاقت عطا فرمائی کہ شعلہ زن آگ اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین، آپ نے پانی سے طاقتور کسی چیز کو بنایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے پانی سے طاقتور اگر کسی چیز کو بنایا تو ہوا کو بنایا۔ ہوا کی طاقت وہ طاقت ہے کہ پانی بھی اس کے سامنے پھیلے۔ سمندروں کے اندر بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کشتیوں کو تباہ کر دے گا، جہازوں کو برباد کر دے گی موج، مگر جیسے ہوا کا جھونکا ادھر کو جاتا ہے وہ موج ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین کہ آپ نے ہوا سے طاقتور کسی چیز کو بنایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندو، اگر میں نے دنیا کے اندر کسی چیز کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے تو مومن کے دل کو بنایا ہے۔ مومن کے دل کو بنایا ہے کہ
جو ذات خداوندی 7 آسمانوں کے اندر 7 زمینوں کے اندر نہیں سماتی وہ مومن کے دل میں سما جاتی. اس لیے نوجوان دوستو، میرے بزرگوں، یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت میں جائیں گے. بتاؤ کون کون جانے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ماشاءاللہ سب لوگ جنت میں جائیں گے. اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جنت میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح سے کوئی بدھسٹوں کے یہاں پیدا ہو رہا، کوئی جینیوں کے یہاں، اور کوئی سناتن دھرمیوں کے یہاں، کوئی عیسائیوں کے یہاں، کوئی یہودیوں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا. اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے. مگر مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی اے سی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لے تو اس ٹکٹ کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے اے سی کا ٹکٹ لے لیا اور اس کی حفاظت نہیں کی، اس کے نمبرات کو نوٹ نہیں کیا، اس کی زیروکس نہیں نکالی اور اس کا کوئی نشان نہیں، تو ٹی ٹی آئے گا، ٹکٹ مانگے گا، نہیں ہے تو باہر نکال دے گا. اسی طرح سے آج کے دور میں مسلمان اگر پریشان ہے تو میرے بھائیوں کسی سے پریشان نہیں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی تھی، اس ایمان کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس لیے ہمیں پریشان ہے. آج مسلمان سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی قوم پریشان نہیں. لیکن افسوس کی بات میرے نوجوان دوستو یہ ہے کہ اگر بیماری کا احساس کر لے تو اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے، اور اگر بیماری کا احساس ہی نہ کرے، وہ دوا علاج نہ کرے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں. یہ آپ کا جلسہ اور حضرت محتمیم صاحب کا علماء کو بلانا اور آپ حضرات کو جمع کرنا اسی مقصد کے پیش نظر ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف جو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ان اعمال کو چھوڑ دو. آج مسلمان قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی. ایسے اعمال جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہونے چاہیے آج ہم لوگوں نے اختیار کر لیا. آج مسلمانوں کو کسی دوسرے سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے درمیان میں رہنے والے وہ لوگ جو مسلمان نام کے ہو کر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ذرا سی کوئی بات دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، فوراً ایک مخبر ہے ایک جگہ کا رہنے والا، وہ پولیس کو فون کرتا کہ جلدی سے آ جاؤ، گرم گرم مال تیار ہے. کچھ اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے، کچھ پولیس والوں کو دلواتا ہے. اس طرح کے جو مخبر لوگ ہیں، یاد رکھو وہ نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے یہاں ان کا نام مسلمانوں میں شمار نہیں. جو مسلمانوں کے جھگڑوں کو کیش کرتے ہوں، جو مسلمانوں کے اختلافات کو تشت ازبام کرتے ہوں، اور جو مسلمانوں کے مال کو، ان کے خون کو چوس رہے ہوں، یہ مسلمان ہیں. اس لیے میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ حالات کو سمجھنا چاہیے. آج حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہوں. مسلمانوں آج جھگڑنے کے حالات نہیں، آج آپس میں فسادات کرنے کے حالات نہیں ہیں. لوگ اس بات کے متلاشی ہیں کہ ذرا سا کہیں جھگڑا ہو اور ہمارا کام نہیں. اس لیے ان حالات میں ہمیں 3 کام کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ حضرت محتمیم صاحب نے یہاں جو مدرسے کا نظام شروع کیا، الحمدللہ بچوں کا بھی نظام ہے، بچیوں کا بھی نظام ہے، اور اس کے اندر ہندی انگریزی کا تعلیم، اس کی تعلیم کا انضمام بھی ہے. اس لیے ہمارے اس گاؤں کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اپنے مدرسے سے بھرپور فائدہ نہ اٹھائے.
آپ حضرات پیسہ دیتے ہیں، اپنی موٹی موٹی رقم مدرسے کے لیے دیتے ہیں، لیکن مدرسے کا اصل تعاون یہ نہیں، مدرسے کا اصل تعاون یہ ہے کہ ہمارے بچے سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسی اجڑ زندگی ہم لوگوں نے گزاری ہے، ہمارے بچے اس زندگی سے نکل کر اچھی زندگی، اخلاق کی زندگی، آداب کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزاریں، وہ جھگڑوں کی زندگی سے نکل کر محبتوں کی زندگی گزاریں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام میرے بھائیوں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس وقت میں جو ہمارے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے، اور ان کو چاہیے کہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگائیں، اس لیے کہ ہمارے پورے سیلیبس اور پورے کورس کے اندر جو ہمیں اسکول اور کالج کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، وہاں اس کی تعلیم نہیں ہوتی کہ باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے، بڑے بوڑھوں کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے، علماء کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے۔ اس کے یہاں تعلیم نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم دی اور دینی چاہیے، سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر دین بھی آنا چاہیے، ان کو اپنے علماء کے ساتھ جوڑ دیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جوڑ دیں، اور اس بات کی کوشش کریں اور فکر کریں کہ ان کی زندگی میں دین آ جائے، تاکہ وہ اس غلط ماحول سے نکل کر ایک اچھی زندگی، اچھے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ آج کے اس ماحول میں آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، چند لوگ گاؤں کے اٹھے اور اس نے بھی لاکھوں روپے خرچ کر دی، اس نے بھی لاکھوں روپے خرچ کر دی۔ خرچ کس کا ہوا؟ خرچ تو آپ ہی کا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان آپسی جھگڑوں کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے میرے بھائیوں، یہ قوم پنپ نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں آپسی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ میں نام نہیں لیتا، ابھی یہ قوم، وہ لوگ کہ جن کو آپ پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، ابھی 25-30 سال کے زمانے میں ان کا حال کیا ہوا، کہاں پہنچے تعلیم کی وجہ سے۔ انہوں نے تعلیم کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی وحی، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ماننے والوں کو تعلیم کی دعوت دی۔ اے قرآن کے ماننے والوں، تمہارا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ تم تعلیم کو حاصل کرو، اس لیے کہ جب تعلیم حاصل کرو گے، اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں تمہاری زندگی بدلے گی، آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، بڑے کی بڑائی باقی رہے گی اور چھوٹے کی چھوٹائی باقی رہے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنے کا العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، میرے مولا لغزشوں کو معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے جو ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا آسان فرما. رب العالمین مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سربلندی عطا فرما. مولا قدوس ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرما. ملک کے تمام رہنے والوں کے اندر محبت قائم فرما. ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ ایثار کا جذبہ، محبت کا جذبہ پیدا فرما. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. ہمارے ناظم صاحب نے مولا قدوس اس وقت میں جو محنت کی ہے اور جو کام مدرسے کے اندر چل رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ اس کو پورا فرما. یا اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرما. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس بستی کی آج تک جتنے با ایمان لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا حال معلوم نہیں، نام بھی معلوم نہیں، آپ کے سامنے ان کے تمام حالات ہیں. یا اللہ ان تمام ایمان والے جانے والوں کی یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ تمام کو درجات عالی نصیب فرما. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اندر آپس میں اتفاق پیدا فرما. یا اللہ اتحاد کی دولت سے مال فرما. یا اللہ ہر قسم کے اختلافات اور جھگڑوں سے حفاظت فرما. مولا قدوس مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دیجیے. یا اللہ اسلامی ماحول میں رہنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ملک کے حکمرانوں کو رعایا کے حق میں نرم فرما دیجیے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو حضرات دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی تمام تمناؤں کو، آرزو کو قبول فرما لیجیے. رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے. ہمارے حافظ نعیم صاحب کے اہل خانہ بیمار ہیں، مولا قدوس خاص طور پر ان کو صحت عطا فرما دیجیے. ہمارے ایک بچہ بھی اس سے ملاقات ہوئی، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجیے. رب العالمین اس قوم کو سمجھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ سمجھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اندر ہم سب کو لگنا آسان فرما دیجیے. رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہم مسلم معاشرے کے اندر جو تباہ کاری اس وقت میں آ رہی ہیں، یا اللہ پورے معاشرے کے سے حفاظت فرما. ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما. ہماری بچیوں کی عزت کی عفت کی حفاظت فرما. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شراب جیسی نحوست سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. سٹے بازی سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی غلط کاریوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. مولا قدوس اپنی رضا نصیب فرما، رضا والے اعمال نصیب فرما. اس مجمع کے اندر جو حضرات جو تمنا لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع کی دلی تمناؤں کو قبول فرما، آرزوؤں کو پورا فرما. رب العالمین ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، رضا والے اعمال عطا فرما دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.